السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں بہت سے معاملے ہم عدالت میں پیش کرتے ہیں، اور ہم جس معاملے کو عدالت میں پیش کرتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمیں اس عدالت سے انصاف ملے گا، لیکن بہت سے معاملے اس دنیا میں ہمارے ساتھ ایسے پیش آتے ہیں جسے ہم دنیاوی کسی عدالت میں پیش نہیں کرتے، بلکہ ہم اسے اللہ کی عدالت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں انتظار ہوتا ہے قیامت کے دن کی عدالت کا۔ قیامت کے دن ایک عدالت لگے گی جس میں دنیا کے تمام لوگ، بلکہ لوگوں کے علاوہ تمام حیوانات، چرند پرند درند، حتیٰ کہ دنیا میں رہنے والی ایک ایک چیز اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور سب کا ایک ایک کر کے حساب لیا جائے گا۔ اور اس دن کی عدالت کے کچھ قوانین ہیں۔ اس دن کی عدالت کا پہلا قانون یہ ہے کہ اس دن ساری فائلز اوپن ہوں گی، ہر رجسٹر کھلی ہوئی ہوں گی، وہاں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہوگی۔ اس قانون کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، کہ ہم قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال کو اس کے سامنے نکالیں گے، جنہیں وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائیں گے۔ اس دن کی عدالت کا دوسرا قانون یہ ہوگا کہ اس دن ہر شخص سخت نگرانی کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ تنے تنہا جا کے کھڑا ہو جائے گا، بلکہ وہ اس حال میں ہوں گے کہ دو پکڑنے والے اسے پکڑے ہوئے ہوں گے، دو فرشتے اسے پکڑے ہوئے ہوں گے، ایک دائیں طرف سے ایک بائیں طرف سے۔ پھر اسے اس طرح اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا جیسے کسی مجرموں کو پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ اس قانون کے بارے میں فرماتا ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، کہ اس دن ہر شخص کو اس حال میں پیش کیا جائے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والے اور ایک گواہ موجود ہوں گے۔ اس دن کی عدالت کا تیسرا قانون یہ ہوگا کہ اس دن صرف اور صرف انصاف ہی ہوگا، انصاف کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس قانون کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اس دن کا چوتھا قانون یہ ہوگا کہ اس دن دفاع کے لیے، اس دن حمایت کے لیے کوئی وکیل یا کوئی مشیر نہیں ہوگا جس سے ہم مشورہ لے سکیں، کوئی وکیل نہیں ہوگا جو ہماری وکالت کر سکے، بلکہ اس دن ایک ایک عمل کا حساب خود دینا پڑے گا۔ اس قانون کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ تم اپنا نامہ اعمال خود پڑھو، آج تم اپنا حساب لینے کے لیے خود کافی ہو۔ اس دن کی عدالت کا پانچواں قانون یہ ہوگا کہ نہ اس دن رشوت کام آئے گی، نہ کوئی سورس کام آئے گا۔ اس دنیا کی عدالت میں بہت سی بار رشوتوں کی وجہ سے کام بن جایا کرتے ہیں۔ اس دنیا کی عدالت میں سورس کا بہت بڑا فائدہ ہوا کرتا ہے، لیکن اس دن کی عدالت میں نہ رشوت کام آئے گی، نہ سورس فائدہ پہنچا سکیں گے۔ اس قانون کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے نفع پہنچا سکیں گے۔ اس کے بعد اس دن کی عدالت کا چھٹا قانون یہ ہے کہ اگر اس دن ایک نام کئی لوگوں کا ہو، پھر بھی نام میں کوئی تشابہ نہیں ہوگا کہ پکارا کسی شکیل کو اور دوسرا شکیل جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس قانون کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، کہ تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے، اسے ہر چیز یاد ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ حفیظ ہے۔ اس دن کی عدالت کا ساتواں قانون یہ ہوگا کہ اس دن سارے کے سارے فیصلے خود ان لوگوں کے ہاتھ میں دیے جائیں گے جن کا وہ فیصلہ ہوگا۔ کسی کا فیصلہ دے کر کسی سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ جاؤ فلاں کو یہ فیصلہ پہنچا دو، بلکہ اپنا فیصلہ انسان خود لے گا۔ اس قانون کے بارے میں اللہ رب العزت اعلان کرتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ،
کہ جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ کہیں گے کہ ارے لو میرا نامہ اعمال پڑھو، اور جسے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کہے گا کہ کاش موت ہی ہوتی ختم کر دینے والی، کاش موت ہی میری فیصلہ کر چکی ہوتی، پھر مجھے دوبارہ زندہ کر کے حساب نہ لیا جاتا۔ اس دن کی عدالت کا 8واں قانون یہ ہوگا کہ کوئی بھی فیصلہ غائبانہ طور پر نہیں کیا جائے گا کہ ہم نے کسی وکیل کو بھیج دیا، وکیل نے سن کر ہمیں آ کر سنا دیا، بلکہ اس دن سب کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ اس دن اللہ کے سامنے ہر ایک کو حاضر ہونا پڑے گا۔ اس دن مدعی بھی ہوگا، اس دن مدعا علیہ بھی ہوگا، اس دن سخت گواہیاں چلے گی۔ اس قانون کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، کہ اس دن سب کے سب ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، ہمارے سامنے جمع کیے جائیں گے۔ اور اس دن کی عدالت کا 9واں قانون یہ ہوگا کہ اس دن ایک بار فیصلہ ہو چکنے کے بعد کسی سفارش یا کسی تعلقات کے بنا پر فیصلے پر کوئی رد و بدل نہیں کی جائے گی، بلکہ جو فیصلہ ہو چکا وہ پتھر کی لکیر بن چکی، اب اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت اس قانون کے بارے میں فرماتا ہے ما یبدل القول لدی، کہ میرے پاس کوئی بات بدلی نہیں جاتی۔ اس دن کی عدالت کا سخت ترین قانون یہ ہے کہ اس دن سارے کے سارے گواہ سچے ہوں گے، اس دن جھوٹے گواہ نہیں ہوں گے۔ اس دن جب انسان جھوٹ بولے گا تو خود انسان کے ہاتھ پیر اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ اس قانون کے بارے میں کہتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ اس دن انسانوں کے خلاف خود اس کی زبان، خود اس کے ہاتھ، خود اس کے پیر گواہی دیں گے۔ اس دن جھوٹا عذر، اس دن جھوٹا بہانہ، اس دن جھوٹ بات تو بالکل چلے گی ہی نہیں۔ اور اس دن کی عدالت کا 11واں قانون یہ ہے کہ اس دن ساری فائل سامنے پیش کر دی جائے گی، ایک ایک عمل کو سامنے لایا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ کچھ رہ جائے، ایسا نہیں کہ کچھ چھوٹ جائے، ایسا نہیں کہ کچھ بھلا دیے جائیں، بلکہ اللہ رب العزت انسان کے ایک ایک عمل کو اس کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اللہ اس قانون کے بارے میں کہتا ہے احصاہ اللہ ونسوہ، کہ اللہ نے ان سب کو جمع کر کے رکھا ہے، جبکہ لوگوں نے تو اسے بھلا دیا۔ ہم اگرچہ اپنے عمل کو بھول جائیں مگر اللہ کی رجسٹر میں ہمارا ایک ایک عمل محفوظ ہے۔ اور ان سب کے ساتھ ساتھ اس دن کی عدالت کا ایک قانون یہ بھی ہوگا کہ اس دن عدالت میں ایک ترازو قائم کیے جائیں گے، جو انسان کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو، جو انسان کی چھوٹی سی چھوٹی باریک سی باریک چیز کو، انسان کے ارادوں کو، انسان کی نیتوں کو وزن کرے گا۔ اللہ اس قانون کے بارے میں کہتا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، کہ ہم قیامت کے دن ایک ترازو رکھیں گے جس سے انصاف قائم کیا جائے گا۔ اے میرے بھائی اور اے میری بہن، اس دن کی عدالت میں بھی پیش کیا جاؤں گا اور آپ بھی پیش کیے جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ اس دن کی عدالت میں پیش کیا جاؤں اور آپ پیش نہ کیے جائیں۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اس دن کی عدالت میں آپ پیش کیے جائیں اور میں رہ جاؤں، بلکہ مجھے بھی پیش ہونا ہوگا اور آپ کو بھی پیش ہونا ہوگا۔ اب ہم اپنی زندگی کا کچھ قیمتی لمحہ خرچ کر کے سنجیدگی کے ساتھ تنہائی میں اپنی آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ اس دن کی عدالت میں پیش ہوں، اور سخت قانون کے ساتھ اس دن کی کارروائیاں چل رہی ہے، اور اب میرا نام پکارے جانے والا ہے، اب میں اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جانے والا ہوں۔ اس دن ہم کیسے حساب دیں گے؟ اس دن ہم اپنے اعمال کا جواب دہی کیسے کر سکیں گے؟ اس دن ہم اپنے بدعملی کا کیا عذر پیش کریں گے؟ اس دن ہم داڑھی نہ رکھنے کا کیا کیا بہانہ بنائیں گے؟ اس دن حجاب نہ کرنے کے لیے ہم کیا کیا عذر تراشیں گے؟ اس دن نماز چھوڑنے کے لیے، گناہ کرنے کے لیے، نیکیاں نہ کرنے کے لیے کیا کیا بہانہ بنائیں گے؟ کیا کچھ سوچا ہے؟ یا پھر صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے،
عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ دن اور رات کی گردش ہمیں تیزی سے اپنے انجام کی طرف لے کر بڑھ رہی ہے، اور ہم ہیں کہ غفلت سے اٹھتے ہی نہیں، ہم ہیں کہ غفلت سے جاگتے ہی نہیں۔ سو آئیے ہم اس دن کی سخت ترین عدالت کے لیے کچھ تیاری کرتے ہیں۔